ایک احتیاط تو یہ، کسی کو خارش لگی ہے اس لیے بچ رہا ہے، اگر میں نے اس سے ہاتھ ملایا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا، اس سے گلے لگا، مجھے بیماری لگ جائے گی، تو اس وجہ سے احتیاط کر رہا، اس سے ہاتھ نہیں ملا رہا، اس سے گلے نہیں مل رہا، اس کا جھوٹا نہیں کھا رہا، اس کا جھوٹا نہیں پی رہا، اس سے ملاقات نہیں کر رہا، اس سے دور بھاگ رہا ہے، یہ احتیاط باطل ہے، غلط ہے۔ نہ حدیث میں یہ احتیاط بیان ہوئی۔ احتیاط کون سی بیان ہوئی؟ احتیاط یہ کہ دل میں تو یہ نظریہ رکھے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو خود سے اڑ کر نہیں لگتی، جب تک اللہ تبارک و تعالی ارادہ نہ فرمائے، نہ چاہے، کوئی بیمار نہیں ہوتا، یہ نظریہ دل میں رکھے۔ اب کوئی خارش زدہ ہے، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، ٹی بی کینسر میں مبتلا ہے، آشوب چشم میں مبتلا ہے، کسی اور بیماری میں مبتلا ہے، اب اس سے احتیاط اس وجہ سے اگر کرے کہ میرا ایمان تو یہی ہے کہ بیماری اڑ کر ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، اور اگر میں اس سے ہاتھ ملاؤں، اس کا جھوٹا کھاؤں، اس سے ملاقات کروں، اور اتفاقاً اگر یہ بیماری مجھے لگ گئی، اتفاقاً اگر یہ خارش مجھے لگ گئی، اتفاقاً اگر یہ آشوب چشم مجھے لگ گیا، اتفاقاً یہ مرض مجھے لگ گیا، تو میرا تو ایمان کمزور ہے۔ ایسا نہ ہو میں ڈگمگا جاؤں اور میں اپنے ایمان کو کھو بیٹھوں اور میں سمجھ بیٹھوں کہ یہ بیماری اس کی وجہ سے مجھے لگ گئی، اڑ کر مجھے لگ گئی، میرا نظریہ خراب ہو جائے، میرا عقیدہ خراب ہو جائے، میں کمزور ایمان والا ہوں، اس لیے احتیاط کرتا ہوں تاکہ میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھ سکوں، بچا سکوں، یہ احتیاط کرنا جائز ہے۔ تو اب احتیاط یہ والی جائز ہے، یہ نہیں کہ اس لیے ہاتھ نہیں ملا رہا کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں، اس لیے ملاقات نہیں کر رہا کہ مجھے خارش نہ لگ جائے، اس لیے جھوٹا نہیں پی رہا کہ مجھے چھینکے نہ آنے لگ جائیں، مجھے زکام نہ لگ جائے۔ تو اب اس نظریے کو اچھی طرح جب سمجھ لیا تو بندہ جب بیمار ہو تو کسی پر الزام نہ لگائے کہ تیری وجہ سے میں بیمار ہوں، تیری بیماری مجھے نہیں۔ اگر یہ نظریہ ہوگا تو نظر اس بیمار پر ہوگی، اور اگر نظریہ یہ ہوگا کہ اللہ کے چاہنے سے میں بیمار ہوا ہوں تو پھر دھیان اللہ کی طرف جائے گا۔ بندہ جب بیمار ہوگا دھیان کدھر جائے گا؟ اللہ کی طرف۔ پھر بھی اللہ پر الزام کوئی نہیں دے سکتا، وہ تو عادل ہے، وہ تو انصاف کرنے والا ہے۔ اور اس نے قرآن مجید میں سورہ شورى میں ارشاد فرما دیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی، جو تمہیں بیماری پہنچی، تکلیف پہنچی، بلا پہنچی، مصیبت پہنچی، پریشانی پہنچی، وہ تو تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، تمہاری خطاؤں کا ثمر ہے، اور بہت کچھ تو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تمہارے ہر گناہ کے بدلے تم پر مصیبت نہیں بھیجتا، اگر ہر گناہ کے بدلے مصیبت بھیجتا تو تمہیں کبھی راحت کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت ساری خطاؤں کو، گناہوں کو تو معاف فرما دیتا ہے، اور کچھ خطاؤں پر تمہیں دنیا میں مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو جب بیمار ہوئے نظریہ ٹھیک ہے، دھیان کدھر جائے گا؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کا کلام یاد آئے گا کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ رنج و غم تمہارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے، فوراً توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، جھکیں گے اس کی بارگاہ میں، بندگی کا اظہار کریں گے۔ اب بتائیے یہ مسلمانی ہے یا یہ مسلمانی ہے کہ بندہ کسی سے ہاتھ ملانے سے بھاگے کہ اس کی بیماری مجھے نہ لگ جائے، کسی کے پاس ہسپتال جانے سے بھاگے
کہ وہاں 100 بیماریاں، وہاں جاؤں گا اتنے جراثیم ہیں اور میں بچ نہ سکوں گا، میں تو بیمار ہو جاؤں گا، بیماریاں ان کی اڑ کے مجھے لگ جائیں گی. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ بیماری اڑ کر خود سے ایک سے دوسرے کو ہرگز ہرگز نہیں لگتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسری بات، لا حامتا، کہ الو کچھ نہیں ہے. لوگ کہتے نا الو جہاں بولے وہاں ویرانہ چھا جاتا ہے. یہ نظریہ عام ہے. الو جہاں بولے وہاں ویرانہ چھا جاتا ہے، یہ نظریہ باطل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حامتا، ایسا ہرگز نہیں ہے. اسی طرح دور جاہلیت میں اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جس گھر پر الو بیٹھ جائے تو اس گھر میں موت واقع ہو جاتی ہے اور یہ مرنے والے پر روتا ہے. یہ نظریہ بھی باطل ہے. ان کا یہ بھی نظریہ تھا کہ کوئی مر جائے اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں اور اس سے الو پیدا ہو جاتا ہے. یہ نظریہ بھی غلط ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا حامتا، الو کے بارے میں ایسے نظریہ رکھنا یہ بھی اسلام کے خلاف ہے. اب آئیے اس مہینے کے بارے میں، جو سفر کا مہینہ چل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، سفر کچھ نہیں ہے. شیخ امام المحدثین، خاتم المحققین، شیخ المحدثین سیدنا شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ سفر محرم اور ربیع الاول کے درمیان کا مہینہ ہے، اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اس مہینے میں بکثرت مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں. اور ایک عام سا نظریہ مردوں میں عورتوں میں پھیلا ہوا ہے. پھر اس مہینے میں وہ صدقے کرتے، بلائیں اترتی ہیں جی اس مہینے، صدقہ کرو جی، یہ پکاؤ، یہ بانٹو، خیرات کرو، اور جناب بلا ہم پر نازل نہ ہو، بلائیں ہم سے دور ہوں. یہ بلاؤں کا مہینہ ہے، آفتوں کا مہینہ ہے. یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ جو بھی نظریہ عقیدہ ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث سے آتا ہے، یا صحابہ کرام وضاحت فرماتے ہیں، یا امت کے ائمہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام یہ ہے. یہ آفتیں اور بلائیں اور مصیبتیں نازل ہونے والا نظریہ قرآن میں کہا ہے کہ سفر کے مہینے میں خاص بلائیں نازل ہوتی ہیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں. کس حدیث سے یہ نظریہ اخذ کیا گیا؟ کس صحابی نے بیان فرمایا؟ امت کے کس امام نے یہ نظریہ بتایا؟ کہاں سے آیا؟ خود سے گڑھ لیا، خود سے گڑھ کے اپنے اوپر نافذ کر لیا. امام المحدثین، خاتم المحققین، کہ جن پر تحقیق ختم ہو گئی، جنہیں خاتم المحققین مانا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ماہ سفر میں نزول آفت کا شریعت اسلامیہ نے انکار کیا ہے. یہ وہ امام ہیں جو سارا قرآن جانتے ہیں، ساری حدیثیں جانتے ہیں، اور تحقیق کرنے والے محقق اور محققین کے امام ہیں. یہ فرما رہے ہیں اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترنے کا نظریہ غلط ہے، اور یہ مسلمان اس غلط نظریے کو اپنائیں. ہاں، بلا سے بچنے کے لیے صدقہ دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن غلط نظریے کی وجہ سے صدقہ دینا، جب نظریہ یہ ہو کہ سفر میں بلائیں اترتے صدقہ دو، تو یہ نظریہ ہی غلط ہے. فلہذا اپنے نظریے کو درست کیا جائے. اور اب دیکھیں، جو لوگ شادی حال کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ سفر کے مہینے میں مسلمانوں کو شادی کے لیے ایک طرح سے سانپ سونگھ جاتا ہے، شادی حال ویران رہتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے لوگ.
آپ بھی بتائیں آپ کی فیملی میں، آپ کے محلے میں، رشتہ داروں میں یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس میں کتنے لوگ شادیاں کرتے ہیں، اور جیسے سفر کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور ایک دم شادیوں کی رفتار تیز ہو جاتی. کیوں؟ کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس میں شادی کی تو یہ نحوست ہمارے بچے بچی سے چمٹ جائے گی. یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ یہ کافروں کا نظریہ، مشرکوں کا نظریہ، ہندوؤں کا نظریہ، دور جاہلیت کا نظریہ ہمارے سر پر کیسے سوار ہو گیا؟ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی قادری برکاتی رحمت اللہ علیہ بہار شریعت میں نقل فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں. اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے. اگر شادی پہلے ہو جائے نکاح، اس مہینے میں رخصتی نہیں دیتے. اور بھی اس طرح کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اس مہینے سفر سے بھی بچتے ہیں. اور خاص طور پہ سفر کی 13 تاریخ کو تو زیادہ منحوس سمجھتے ہیں. اس کو 13 تیزی کہتے ہیں، 13 تیزی، اور اس کو زیادہ منحوس سمجھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. فرماتے ہیں جب حدیث میں فرما دیا لا سفرا، سفر میں کوئی نحوست نہیں، تو پھر آج کا مسلمان سفر کو منحوس مان کر اپنے نبی کے مقابلے میں فرمان لا رہا ہے، نبی کی مخالفت کر رہا ہے. میرا نبی فرمائے لا سفرا، سفر میں کوئی نحوست نہیں. اور یہ کہ نہیں جی بڑا منحوس ہے، میرے دادا نے کہا، میرے پردادا نے کہا، ہمارے تو خاندان میں یہ بات چلی آ رہی ہے. یہی بات تو کافر کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ کہتے ہو، ہمارے تو دادا یہ کہتے تھے، ہمارے تو پردادا یہ کہتے تھے، ہم ان کی بات نہیں چھوڑ سکتے، تمہاری بات چھوڑ دیں گے. اور اگر آج کا مسلمان بھی یہی بات کرے کہ باپ دادا کے نظریے کو تو مانے، اور اس کا نبی فرمائے لا سفرا، سفر منحوس نہیں، شادیوں کے لیے بھی نہیں، سفر کے لیے بھی نہیں، کسی کام کے لیے بھی نہیں. اور سارے مسلمان کہیں نہیں جی سفر میں شادی نہیں کرنی. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا کلمہ پڑا ہے یا مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر اسی طرح ذی قعدہ کا مہینہ جو بڑی عید اور سفر کا درمیانی مہینہ ہے، اسے لوگ کہتے ہیں یہ خالی کا مہینہ ہے. اسے کہتے ہیں خالی، کہ اگر اس میں شادی کی تو بندہ ساری عمر خالی رہے گا، اور اگر کوئی اور کام کیا، کاروبار کیا، خالی رہے گا. تو اس مہینے میں جو مہینہ گزر گیا ذی قعدہ کا، اس میں بھی لوگ شادیاں نہیں کرتے. بقرعید کے مہینے کے بعد شادیاں بند، اب میلاد کے مہینے میں شروع کرتے. 2 مہینے شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ چلو کوئی اور مجبوری ہو دنیاوی الگ بات، لیکن اگر یہ سوچ ہے کہ یہ مہینے منحوس ہے اس لیے شادی نہیں کرتے، وہ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اسلام کا ایسے گمراہ کن نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت اسلامیہ نے تو اس نظریے کی کاٹ کی ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. اور میرے نبی نے خاص طور پر سفر کے لیے تو فرما دیا لا سفرا. یہ جاہل لوگ، یہ گمراہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، لا سفرا، اے مومنو تمہارا نبی تمہیں یہ یقین دلاتا ہے، نظریہ دیتا ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. تو جب آپ نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تو اب سرکار کا ایک فرمان حصول برکت کے لیے پھر سنا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں لا عدوا، ایک سے دوسرے کو اڑ کر نہیں لگتی، ولا سفرا، اور سفر میں کوئی نحوس نہیں، کوئی نحوست نہیں. خلق اللہ کل نفس، اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو، ہر جاندار کو پیدا کیا. فکتب حیاتہا، اس کی زندگی کو لکھ دیا. اس نے اتنے سال جینا ہے، اب اتنی زندگی اس نے پانی ہے. ورزقہا، اور اس کے لیے رزق کو لکھ دیا، جو لکھ دیا وہ رزق اس کو مل کر رہے گا. ومصائبہا،
اور اس کی بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو بھی لکھ دیا کہ اس کو یہ بیماری آئے گی، یہ نہیں آئے گی، تو جو لکھی ہوئی ہے اب کسی بیمار سے ہاتھ ملاؤ نہ ملاؤ، گھر کے کونے میں بھی بیٹھے رہو، وہ تقدیر میں لکھی ہوئی بیماری آئے گی۔ کیا بھی تقدیر پر ایمان نہیں؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ شفا ملے، بیماری ملے، اچھائی ملے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالی کے مشیت و ارادے سے ہوتی ہے۔ تو جب نظریہ اسلامی یہ ہے تو پھر باطل نظریے کو قریب بھی نہ آنے دیں، اور بلکہ کوشش کریں۔ اب میرا بھی ذہن میں بات آئی کہ اپنے کسی بچے کی شادی میں بھی کوشش کروں، آپ بھی، کہ کوئی موقع ملے تو سفر میں رکھیں، تاکہ دوستوں کو، رشتہ داروں کو پتہ چلے کہ یہ دیندار لوگ سفر میں شادی کر رہے ہیں۔ اگر سفر میں شادی کرنا کوئی غلط ہوتا تو یہ دیندار لوگ ایسا نہ کرتے، ان کو خاموش عملی تبلیغ ہو جائے۔ ہم نے خود بھی عمل کرنا ہے، عمل سے بھی دوسروں کو بھی، زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی تبلیغ کرنی ہے۔ اور اب اختصار کے ساتھ آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو فرمایا ولا طیرا، کہ پرندہ کچھ نہیں، وہ پہلے کافر 2 پرندے چھوڑتے، اگر پرندہ چھوڑا دائیں چلا گیا تو کہتے یہ کام اچھا ہے، بائیں چلا گیا کہتے یہ کام برا ہے۔ اس طرح وہ فالے نکالتے تھے اور کہتے تھے جناب یہ شخص آ گیا، اس کی میں نے صورت دیکھی، شکل دیکھی، یہ بڑا منحوس آدمی ہے۔ آج اس کی شکل دیکھی، اس کی دیکھی، سارا دن سیل نہیں، کالی بلی رستہ کاٹ گئی، میں اب سفر نہیں کروں گا، سفر کروں گا تو میرے لیے نقصان ہوگا۔ اسی طرح وہ لوگوں کے باروں میں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے، جناب یہ گھر منحوس ہے، یہ جانور منحوس ہے، یہ بندہ منحوس ہے۔ اس طرح کی تو نحوست کسی میں کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا شوما لا طیرا، آپ نے واضح کر دیا کہ یہ نحوستیں کچھ نہیں ہے۔ بد فعلی مت لو، نیک فعل لو، اچھی بات زبان پر لاؤ۔ یہ مت کرو کہ اس کی منحوس شکل دیکھی تو میرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ مجھے ملا تھا صبح، یہ گاہک پہلا منحوس آیا، آج سارا دن کوئی گاہک نہیں آیا۔ جناب یہ اس طرح کی نظریے رکھنا، بلی راستہ کاٹ گئی، یہ باتیں ذہن میں لانا، اور جناب اس طرح کی کوئی بات کرنا کہ اس کو میں نے جب سے نوکر رکھا ہے تو میں نقصان ہی اٹھا رہا ہوں، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے گھر میں ذلت ہی آ رہی ہے، یہ اس طرح کی، ہاں یہ کہنا کہ جب سے یہ بچہ آیا ہے ہمارے گھر میں نیکی، ہمارے گھر میں برکت ہوگی، یہ فعال لینا اچھا ہے، اچھی فعال لینا اچھا ہے، لیکن بد فعلی لینے سے منع کر دیا گیا۔ تو اب جب یہ بات ہم نے اچھی طرح سمجھ لی تو اب یہ یقین اپنے دل میں بٹھائیں۔ اللہ نے خود فرمایا کل محبوب اعلان فرماؤ کل من عند اللہ، جو کچھ بھی ہوتا ہے تیرے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن فرما رہا ہے کل من عند اللہ، محبوب اعلان فرما دو، قیامت تک آنے والوں کو بتا دو جو کچھ بھی ہوتا ہے تیرے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب بزرگوں کا نظریہ دیکھیے، صرف بیماریوں کا معاملہ نہیں، وہ ہر لحاظ سے اپنے نظریے پہ کامل ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے نقش پا پر چلنے کا شرف ہمیں عطا فرمائے۔ اب پاک پتن والی سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ عالی میں ایک پریشان شخص آیا، کہنے لگا کہ غیاث الدین بلبل سلطان جو ہے وہ آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، بڑی توقیر کرتا ہے، آپ کا بڑا ادب کرتا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں میرے لیے چلیں، اس سے سفارش کر دیں، میرا ایک کام ہے، وہ اگر بادشاہ سلطان اگر شفقت کر دے میرا کام بن جائے گا۔ آپ نے اس کو سمجھایا کہ قاضی الحاجات
حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ بادشاہ کے پاس کیا جانا، میں تیری سفارش اللہ کی جناب میں پیش کر دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں تیرے لیے۔ وہ تھا دنیا دار، کہنے لگا ٹھیک ہے آپ دعا تو کریں۔ آج کل لوگوں کا دعاؤں پر یقین اٹھ گیا ہے، اور یقین رکھو جس کو دعا کی قبولیت پر یقین نہیں ہوتا، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہی نہیں فرماتا۔ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو یقین کامل کے ساتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ کریم قبول فرمائے گا۔ اگر تاخیر ہوگی وہ حکیم ہے، اس کی تاخیر کرنے میں حکمتیں ہیں جسے میں نہیں سمجھ سکتا، تو شکوہ شکایت واویلا نہیں کرنا، بلکہ بار بار دعا کرتے رہنا ہے، بار بار دعا کرتے رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی دعا کرتے تھے، کہتے تھے اسماعیل، ایل اللہ کا نام ہے، عبرانی زبان میں اللہ کو ایل کہتے ہیں، فارسی میں جیسے خدا کہتے ہیں، اور اسما مانے سن لے، اے اللہ میری سن لے، کہتے تھے اسماعیل۔ اب یہ ایل دیکھیں نا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ اللہ کا نام جوڑا، جیسے کہتے ہیں نا عبداللہ، ہیں جی۔ تو اب عرض کرتے تھے اسماعیل، برسا برس ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، 100 سال سے زیادہ عمر ہوگی، تب جا کر اللہ تعالی کی طرف سے فرمایا گیا کہ اے ابراہیم ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ نبی دعا کرے اور قبول نہ ہو، قبول تو ہر بار ہو رہی ہے، مگر سوال کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، مایوس نہیں ہو رہے، گلا شکوہ نہیں کر رہے۔ اب مانگا ہے تو تب بھی مانگیں گے، آج مانگا ہے کل بھی مانگیں گے، جائیں گے کہاں، مانگے اور کس سے مانگے جائیں؟ یہی تو دربار، یہی تو بارگاہ ہے۔ بار بار مانگا، بار بار مانگا، یہاں تک کہ جب بیٹا پیدا ہوا اس کا نام اسماعیل رکھ دیا۔ تو اب لوگوں کا دعاؤں پر یقین اٹھ گیا ہے۔ اگر کوئی آئے جناب وہ میرا یہ کام ہے، ہم کہیں دعا کریں، بس یہ تعویذ دے دیں، دعا کو قبول ہی نہیں کرتے، بس یہ کر دیں جی وہ کر دیں، دعا کی طرف آتے ہیں، حالانکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ لیکن دعا کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ وہ دعا ہے سارے نبی ہی دعا کرتے ہیں۔ یہ تو وہ دعا وہ عبادت ہے جو سارے نبیوں نے کی ہے۔ اللہ اکبر، جس سے آج ہم جس کو ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو خیر، بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا